علیکم، میں انداز ہوں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے، بلکہ دو بدو فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہوا ہے، اور وہ بھی سینئر لیول پر. سینئر ترین قیادت دونوں جماعتوں کی آمنے سامنے ہے اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کر دی گئی ہے. کون کس پر کیا الزام لگا رہا ہے اور جواب کیا ہے، ایک تو اس پر بات ہوگی. دوسرا، تحریک انصاف کے گلے پڑ گیا ہے. اسی طرح منرلز بل جس طرح سندھ میں پیپلز پارٹی کے گلے پڑا ہوگا کینالز کا ایشو، تو پھر پی ٹی آئی اس سے کیسے جو ہے وہ نبرد آزما ہونے کی کوشش کر رہی ہے، چاند چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے، اس پر بات ہوگی. اور ساتھ ساتھ مردان یونیورسٹی کا معاملہ، جہاں پر الزام لگایا گیا تھا کہ جو طالبات ہیں ان کی ہزاروں کی تعداد میں نازیبا ویڈیوز بنائی گئی، اور ایک استاد کے اوپر، ایک پروفیسر کے اوپر ہراسانی کا الزام لگا. تو اس کا منطقی انجام کیا ہوا ہے، اس پر بھی بات ہوگی. تو آغاز میرا خیال ہے جو ایک ایسا جو ہے نا پتھر بن گیا ہوا ہے پاکستان میں، کینالز کا ایشو، کہ کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہے. یعنی پیپلز پارٹی، ایوان صدر کی بریفنگ، اور اس کے بعد کافی سارے معاملات، اور اس سے پہلے کے معاملات. پیپلز پارٹی اس بریفنگ سے جان چھڑا رہی ہے. صدر زرداری صاحب نے جان چھڑا لی خطاب کر کے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے. انہوں نے کہا کہ میں مخالفت کرتا ہوں، میں حمایت نہیں کر سکتا کینالز کی. تو بریفنگ میں صدر صاحب نے اگر کہیں منظوری دی تھی یا آمادگی کا اظہار کیا تھا، ایوان صدر سے ایک پریس ریلیز بھی آ گئی تھی، تو وہ تو ظاہر قصہ ہو گیا نا ماضی کا، جب صدر صاحب نے اپنے اس فیصلے کو ریوزٹ کر کے اور پھر نیا فیصلہ جاری کر دیا، نیا، اور وہ بھی پارلیمنٹ سے خطاب میں. انہوں نے کہا کہ میں حمایت نہیں کر سکتا کینالز کی. وفاقی حکومت اس فیصلے کو ذرا دوبارہ ریوزٹ کرے، اور اگر کینالز بنائے جاتے ہیں تو اس سے وفاق کو نقصان ہوگا، اور میں وفاق کو نقصان پہنچانے والے کسی فیصلے میں ساتھ نہیں دے سکتا. یہ صدر صاحب نے کہا. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ صدر صاحب کا خطاب وہ امپورٹنٹ ہے، صدر صاحب نے کہہ دیا کہ میں حمایت نہیں کرتا. مسلم لیگ نون سر عام کھلے عام کینالز کی حمایت کرنے سے کترا رہی ہے. مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے یہ تو صدر صاحب نے منظوری دی تھی، تو ہمارے گلے کیوں ڈالا جا رہا ہے. مسلم لیگ نون کے پاس کینالز کے حق میں اگر کوئی استدلال، کوئی دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ صدر آصف زرداری نے منظوری دی ہے. تو اگر وہ بات ٹھیک ہے کہ صدر صاحب نے منظوری دی ہے، تو مسلم لیگ نون جو ہے اس کو کہے کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہماری پارٹی کا فیصلہ، ہماری حکومت کا فیصلہ ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے. اور اب تو معاملہ کہیں اور آگے نکل گیا ہوا ہے، اور اس میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی 14 مارچ تک کینالز کے معاملے پر زبان بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی، خاموش تھی. 8 جولائی 2024 سے 14 مارچ تک. کہہ کون رہے ہیں؟ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کون ہیں؟ نواز شریف صاحب کے معتمد خاص. اب تو کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو پچھلے کچھ عرصے میں تقریریں کرتے رہے، جب وہ تقریریں کیا کرتے تھے تو ان کی تقریریں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کے قلم سے تحریر ہوتی تھیں، اور بولتے وہ تھے، الفاظ ان کے ہوتے تھے، زبان جو ہے وہ اپنا نواز شریف صاحب کی ہوتی تھی، الفاظ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کے ہوتے تھے. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دیا کہ ووٹ کو عزت دو. بہرحال سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا ایک انٹرویو آتا ہے، اس میں ان کے کچھ کلیمز ہیں، وہ کتنے ٹھیک ہے کتنے غلط ہیں ہم ان کا جائزہ لے سکتے ہیں اور لیں گے آگے چل کے. لیکن اس کا جواب جو دیا ہے وہ سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن صاحب. اب شرجیل انعام میمن وزیر اطلاعات بھی ہیں، وزیر ایکسائز، وزیر ٹرانسپورٹ بھی ہیں، اور سندھ میں سیکنڈ ٹو سی ایم ان کی پوزیشن ہے. یعنی سندھ میں اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ ان کے بالکل قریبی تعلقات ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ شرجیل انعام میمن جو پریس کانفرنس کرے بعد میں پیپلز پارٹی یہ کہہ دے کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے، یا مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں نہیں یہ ان کی ذاتی رائے ہے. تو لہذا انہوں نے جو عرفان صدیقی صاحب کو جن الفاظ کے ساتھ جواب دیا ہے، وہ خطرناک قسم کی لڑائی کا اس سے اندیا مل رہا ہے. نظر آ رہا ہے کہ معاملات کس حد تک آگے جا رہے ہیں، جا سکتے ہیں.
اسحاق ڈار صاحب نے جو لڑائی جھگڑا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان شروع ہوا کینارز کے ایشو پر، اس پر پانی ڈالنے کی ضرور کوشش کی تھی۔ عظمہ زاہد بخاری صاحبہ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو 4 اپریل کی تقریر تھی غریب بخش بھٹو کی، اس کے جواب میں کہا تھا وزیر اطلاعات پنجاب کہ جی بلاول صاحب جا کر اپنے والد صاحب سے پوچھیں، صدر صاحب سے پوچھیں پیپلز پارٹی والے کہ آپ نے منظوری دی ہے۔ صدر صاحب کی منظوری، انہوں نے کہا تھا کہ زبانی کلامی نہیں تھی، دستخط موجود ہے صدر صاحب کی۔ اس پر تو میں نے بھی گزارش کی تھی کہ عظمہ صاحبہ کی حکومت ہے مرکز میں، عظمہ زاہد بخاری صاحبہ کی جو مرکز میں حکومت ہے، اگر کوئی ایسا کاغذ جس میں منظوری ہے، میٹنگ منٹس پر دستخط والا نہیں، منظوری والا کاغذ ہے، تو ان کو لانا چاہیے سامنے، تاکہ پیپلز پارٹی اگر لوگوں کے ساتھ ڈبل گیم کر رہی ہے تو پھر وہ بات عیاں ہونی چاہیے۔ پھر مسلم لیگ نون کیوں اتنا بڑا الزام اپنے سر لے یہ؟ لیکن اس پر اسحاق ڈار صاحب نے جو قومی اسمبلی میں خطاب کیا تھا، وہ اسحاق ڈار صاحب کی پوزیشن کہیں کہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی زیادہ ہے۔ وہ نواز شریف صاحب کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، اور وہ کئی اور معاملات میں شہباز شریف صاحب بھی اسحاق ڈار صاحب کے فیصلوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا قومی اسمبلی میں، انہوں نے کہا تھا کہ عظمہ زاہد بخاری صاحبہ جو ہیں وہ ذرا اپنی حد سے آگے نکل گئی رد عمل دیتے ہوئے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے مخالفت کی تھی ایکنک کے اجلاس میں، اور پیپلز پارٹی کی مخالفت کی وجہ سے ایکنک کے پہلے اجلاس میں جس میں کینارز کا ایشو رکھا گیا تھا اس کو ڈیفر کیا گیا، آگے لے کر جایا گیا، اور اس کے بعد اب تک انہوں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے احتجاج کی وجہ سے ہم ایکنک کے جو اجلاسوں میں یہ معاملہ زیر بحث نہیں لاتے، ایجنڈا پر نہیں لاتے۔ شرجیل نے کیا کہا ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے جو وہ بیان، جو گفتگو جو انتہائی ٹھنڈے مزاج کے عرفان صدیقی صاحب نے کی ہے، اور اس کا انتہائی گرم جواب شرجیل امام میمن صاحب نے دیا ہے، کیوں دیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور یہ میں آج ٹی وی کو، کیونکہ مجھے سفر میں ہوں تو میں اس طرح ان کی یہ اسٹیٹمنٹ دیکھ نہیں سکا تھا، جب شرجیل امام میمن کی پریس کانفرنس میرے سامنے آئی تو پھر میں نے ذرا سرچ کیا کہ عرفان صدیقی صاحب نے ایسا کیا کہا تھا کہ شرجیل امام میمن کہتے ہیں کہ جو بغض سے بھرے ہوئے ہیں عرفان صدیقی صاحب، بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ عرفان صدیقی کا پوسٹر بغض والا تو نہیں ہے، تو شرجیل نے کیوں کہا ہے، شرجیل میمن صاحب کی بات کیوں کہنی پڑی؟ تو میں آج کی جو خبر ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے متعلقہ جو جملے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ نہرو کی مخالفت میں بیانات پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے۔ صدر دفتر سے خط ملنے پر ارسا نے کام آگے بڑھایا۔ امریکی وفود کی پی ٹی آئی سے ملاقات کی تردید کرتے ہوئے وہ اس میں دوسرا یہ معاملہ بھی انہوں نے ڈسکس کیا کہ عمران خان کسی سے نہیں ملنا چاہتے تو حکومت کیا کرے، جس سے ملنا ہوتا ہے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اور انہوں نے کہا ایک اسٹیٹمنٹ میں کہ اپنا ایک ٹی وی چینل کو ان کا یہ انٹرویو ہے، اور انہوں نے کہا کہ 6 نہروں کی تعمیر کے معاملے پر ٹائم لائن کو دیکھیں، 8 جولائی 2024 سے 14 مارچ 2025 تک پیپلز پارٹی کیوں خاموش رہی؟ اول تو یہ ہے کہ عرفان صدیقی صاحب، میرا خیال ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے معاملات ہیں یا حکومتی معاملات ہیں، شاید اس طرح اس سے باخبر نہیں ہے، ورنہ عرفان صدیقی صاحب ایک استاد ہیں، ایک بڑے صحافی ہیں منجے ہوئے، تو وہ اس طرح کی بات جس کا وجود ہی نہ ہو نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے لیکھے میں کر لیے، پنجابی میں کہتے ہیں غلط فہمی کی بنیاد پر کر لیے۔ پیپلز پارٹی ڈے 1 سے، جب سے ارسا نے سرٹیفکیٹ جاری کیا تب حکومت تھی مقبول باقر صاحب کی، تو سکھ بسن نے اس کے اوپر خط لکھا کہ بھئی یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی جو حکومت آتی ہے، مراد علی شاہ صاحب کے کئی خط اور ریکارڈ ہیں کہ بھئی اس پر سی سی آئی کا اجلاس بلایا جائے۔ سینٹ میں شہری رحمان نے کہا کہ سی سی آئی کا اجلاس، اس وقت کہا تھا کہ 11 ماہ ہو گئے سی سی آئی کا اجلاس نہیں ہو رہا، جب 11 ماہ ہوئے تھے حکومت کو، ہر 3 ماہ بعد اجلاس لازمی ہوتا ہے۔ تو شہری نے کہا تھا کہ تو آپ غیر قانونی کام کرو، اوپر سے آپ کینال بنا رہے ہیں۔ تو یہ ایک چیز۔ اور پھر باقی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کی پریس کانفرنس 27 دسمبر کو بلاول بھٹو زرداری کا خطاب محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی پر، نومبر غالباً 14 نومبر ہے، 14 نومبر کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کا ویڈیو بیان ایک غیر رسمی گفتگو صحافیوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ اسی دن میں نے معاملہ اٹھایا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے کینالز کا معاملہ بہت
مسئلہ پیدا کر سکتا ہے. صبح میرا ولاگ آیا تھا اور شام کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی. ظاہر ہے میں لاہور میں بیٹھا ہوا فیل کر رہا تھا کہ کینالز کا معاملہ پیپلز پارٹی کے لیے, بلاول بھٹو زرداری کے لیے درد سر بن سکتا ہے, تو پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتی. تو بلاول بھٹو تو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے سرزمین پر, ان کو تو وہ تپش محسوس ہو رہی تھی, تو ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی. یہ میں بات کر رہا ہوں نومبر کی 2024 کی. اس سے پہلے شیری رحمان, اس سے پہلے قومی اسمبلی میں, یہ سینٹ میں جہاں سینیٹر صاحب خود ہیں وہاں شیری رحمان بولی ہیں. قومی اسمبلی میں نوید قمر صاحب کا احتجاج, جس کا جواب مصدق ملک صاحب نے دیا تھا. یہ میں نے موٹی موٹی ٹائم لائن بتائی ہے. اگر اس سارے حقائق کو پس پردہ بھی رکھیں تو اسحاق ڈار صاحب کی جو جواب تھا چند دن پہلے قومی اسمبلی میں, انہوں نے کہا تھا کہ جی پیپلز پارٹی مخالفت کر رہی ہے کینالز کی, اور ان کے اعتراضات اور تحفظات کی وجہ سے میکنک میں مسئلہ ہم نے ڈیفر کیا تھا. اور یہ ایکنک کا یہ اجلاس 8 جولائی 2024 اور 14 مارچ 2025 کے درمیان میں کہیں ہوا ہوگا, بلکہ 8 جولائی کے فوری بعد اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی یا اس سے پہلے ہوگی. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کیوں خاموش رہی, یعنی یہ بھی مسلم لیگ نون بھی کینالز کے ایشو کو اون نہیں کر رہی, اس کو گلے نہیں لگا رہی کہ جی ہم نے انیشیٹ کیا. نہیں, پیپلز پارٹی نے انیشیٹ کیا یا کہیں اور سے ہوا. وہ یہ اچھا آگے چل کے وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے علیحدگی کی بات ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی تو ایک آئینی اداروں کی حامی جماعت ہے, تو وہ پی ٹی آئی والا طرز عمل نہیں دکھا سکتی. یہاں ان کی خواہش ہے, لیکن پیپلز پارٹی کی بات اگر کینالز کی نہیں مانی جائے گی تو یہ میری پڑھی لکھی اوپینین ہے کہ پیپلز پارٹی پھر حکومت سے علیحدہ ہو سکتی ہے. یہ بات مراد علی شاہ صاحب کہہ چکے ہیں, یہ بات بلاول بھٹو زرداری صاحب برملا کہہ چکے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب عوام کا مطالبہ دیکھیں, سنیں, عوام کا مطالبہ مانے, کینالز کا منصوبہ واپس لیں, یا پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں عوام کے ساتھ کریں. آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ ہمیں ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو کینال کا منصوبہ واپس لیں, ورنہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر عوام میں چلے جائیں گے. اس کا عرفان صدیقی صاحب ظاہر سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, اردو پر مہارت رکھتے ہیں, استاد ہیں, ایک ایک لفظ کی ادائیگی اور اس کا وزن وہ ایک چوری کی طرح, جس طرح چوری ناپتا ہے نا چیزوں کو, دیکھتا ہے, اسی طرح ان کو اس کی پرکھ ہے ایک ایک لفظ کی. آگے عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ صدر مملکت نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سیاسی مجبوری میں یہ بات کر دی ہوگی, کرتی ہے, بات ہو گئی ہے, ہوگی نہیں ہوگی, اب ان کے اندر بیٹھ کر تو اب نہیں جھانک سکتے نا. سیاسی مجبوری ہے پیپلز پارٹی کی کہ سندھ میں کینالز کے اوپر جو رد عمل ہے پیپلز پارٹی اس رد عمل کو کاؤنٹر نہ انہوں نے کیا, نہ کرنے کی پوزیشن میں, وہ اس تحریک کی اس لہر کے ساتھ چل پڑے ہوئے. تو پھر یہ مجبوری ہوگی تو مجبوری اگلا قدم بھی ہوگی حکومت سے علیحدگی کا, وہ بھی مجبوری ہوگی پیپلز پارٹی کی. اگر صدر صاحب مخالفت کر رہے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کینالز کے معاملے پہ حکومت سے علیحدہ بھی ہو سکتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ سندھ کی کانفرنس جماعتوں کے احتجاج کے بعد پیپلز پارٹی کی سیاسی ضرورت تھی کہ باتیں کریں. میرا خیال ہے, میں سندھ میں ہوں پچھلے 1 ہفتے سے, اور یہاں پر نہ قوم پرستوں کی, نہ پیپلز پارٹی کی, نہ کسی مذہبی جماعت کی, تمام پولیٹیکل پارٹیز اس عوامی پریشر کے اوپر سڑکوں پر ہیں. عام لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے, خود نکلے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز ضرور ان کا ساتھ دے رہی ہیں, پھر مظاہرے بھی اناؤنس کر رہی ہیں, سارا کچھ کر رہی ہیں, لیکن جو لوگ خود نکلے ہیں, یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی, کسی قوم پرست جماعت کی تحریک نہیں ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے, وہ پھر سیاسی طور پر چیزوں کو ٹھیک نہیں دیکھ رہا. یہ تحریک مطلب اس میں کیا متحدہ قومی موومنٹ, یا کیا قوم پرست جماعتیں, کیا پیپلز پارٹی, کیا جمعیت علماء اسلام, کیا مطلب استاد, کیا شاگرد, کیا تعلیم, کیا مسلمان, کیا ہندو, کیا سکھ, کیا عیسائی, جو لوگ سندھ میں رہتے ہیں سب اس تحریک کا حصہ ہے. سب یہ قوم پرستوں کی تحریک نہیں رہی, نہ تھی کبھی. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, تو زندگی اور موت کے مسئلے کو قوم پرست جماعتوں کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا. اب میں آتا ہوں شرجیل انعام میمن صاحب پر. تو شرجیل انعام میمن صاحب نے جو بات کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہتے ہیں کہ عرفان صدیقی نے بغض پیپلز پارٹی میں گفتگو کی ہے, وہ قابل مذمت. اب عرفان صدیقی
سینئر لیڈر شرجیل انعام میمن سینئر لیڈر اتحادی ہیں. شرجیل انعام میمن کا جواب کیا ہے کہ بغض میں مبتلا ہیں وہ اور ان کی گفتگو قابل مذمت ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عرفان صدیقی نے بغض پیپلز پارٹی میں جو گفتگو کی ہے وہ لا علم ہے, انہیں آئین پڑھنا چاہیے. پیپلز پارٹی نے جلال پور اور تھل کینال کی بھی مخالفت کی تھی. عرفان صدیقی کو ہماری باتوں پر اعتماد نہیں ہے تو خطوط ان کو بھیج دیں گے. یعنی وزیر اعلیٰ نے جو خطوط وزیر اعظم کو لکھے تھے. ہم نے سندھ اسمبلی میں سے قرارداد بھی پاس کروائی. سینٹ میں بیٹھے عرفان صدیقی کو یہ نہیں پتا کہ صدر کو منظوری کا اختیار ہے یا نہیں. نون لیگ کی وہ قیادت جن کو کچھ پتا نہیں وہ بونگیاں مارتے ہیں. اب یہ ایک سینئر اتحادی پارٹی کے ایک سینئر لیڈر بڑی اتحادی پارٹی کے سینئر لیڈر کو جواب دے رہے ہیں کہ بونگیاں مت ماریں. یعنی لڑائی بہت آگے نکل گئی ہے. آصف زرداری نے جوائنٹ سیشن میں کینالز کی مخالفت کی تھی. میں عرفان صدیقی کے بیان کی مذمت کرتا ہوں. نون لیگ کی قیادت سے درخواست ہے کہ اپنے رہنماؤں کو سمجھائیں. کل ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی. غیر قانونی امیگرینٹس کو نکالا جا رہا ہے. 991 افراد کو نکالا جا چکا ہے. غیر قانونی تارکین وطن دنیا میں کہیں بھی نہیں رہ سکتے. یہ باقی پھر افغان جو ہے وہ تارکین وطن یا غیر قانونی امیگرینٹس کے اوپر بات آ جاتی ہے. تو یہ شرجیل انعام میمن نے بات کی ہے. اب اس میں ایک تو حقیقت ہے کہ صدر صاحب کو جو بریفنگ دی گئی تھی, صدر صاحب نے اس بریفنگ میں اگر مخالفت کر دیتے تو معاملہ شاید پیپلز پارٹی کے گلے اتنا نہ پڑتا. لیکن دوسری حقیقت صدر صاحب کا خطاب بھی ہے تو پریویل دوسری حقیقت کرتی ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو صرف بتا یہ رہا ہوں کہ ایک لڑائی ہے اور اس لڑائی میں عرفان صدیقی صاحب بغیر کسی ریسرچ بغیر تحقیقات کی کسی صحافی کے ہاتھ چڑھ گئے. انہوں نے باتیں کر لی. شرجیل انعام میمن صاحب نے ان کو اس چیز کا مارجن ہی نہیں دیا کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا چیزوں کا. انہوں نے توپ خانہ کھول دیا. انہوں نے کہا ایسے ہی صحیح. تو یہ معاملہ. اچھا جی, اب معاملہ تحریک انصاف کا. تو تحریک انصاف جو ہے جس طرح پیپلز پارٹی کو میں نے کہا نا کہ گلے پڑ گیا ہے کینالز کا معاملہ, تو پی ٹی آئی کو گلے پڑ گیا ہے معاملہ منرلز بل کا. منرلز بل تاثر عام یہ ہے کہ جو منرلز ہیں وہ SIFC کے تحت وفاق اور پھر SIFC کے مطلب ایک قانونی بل کے ذریعے وفاق کے حوالے ہوں. وفاق وہاں پر منرلز نکالے صوبوں میں اور پھر وہ SIFC کے پاس چلے جائیں. تو پی ٹی آئی کی جو انٹرنل چیٹنگ لیک ہوئی تھی جس میں عاطف خان علی بن گنڈاپور کو کہہ رہے ہیں آپ یہ سارا کچھ وفاق کو دے رہے ہیں, آپ ان کو دے رہے ہیں جنہوں نے عمران خان کو قید رکھا ہوا ہے. یعنی اشارہ انہوں نے ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف آرمی کی طرف کیا. اب وہ معاملہ بہت پک گیا. علی بن گنڈاپور نے کہا کہ جی آپ کو اگر انگلش نہیں آتی تو میں اردو میں اس کی کاپی بھیج دیتا ہوں. تو اب پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس معاملے پر اور سیاسی کمیٹی جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جی اس معاملے پر عمران خان سے اجازت لی جائے گی. یعنی اب عمران خان سے ملاقات ہوگی تو اجازت لیں گے نا, تو نومن تیل نہیں ہوگا. یہ بنیادی طور پر چیز ہے. کمیٹی کو بتایا گیا, اجلاس ہوتا ہے اور کمیٹی کو بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا میں بل پیش کیا جا چکا ہے اور اس پر بحث جاری ہے, لیکن یہ بل عمران خان کے ایجنڈے, منشور بیانی اور عوامی منگوں کے عین مطابق ہوگا. بل کی منظوری قائد عمران خان سے تفصیلی مشاورت, باقاعدہ اجازت اور اعتماد میں لینے کے بعد ہی اسمبلی سے منظور کروایا جائے گا. سیاسی کمیٹی کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق خیبر پختونخوا اسمبلی میں زیر بحث مائنز اینڈ منرلز بل پر تحریک کے انصاف کی سیاسی کمیٹی کا تفصیلی اجلاس ہوا جس میں وزیر اعلیٰ علی بن گنڈاپور نے بل کے تمام اہم نکات پر جامع اور مفصل وضاحت پیش کی. کمیٹی نے اس بل کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور متفقہ طور پر پایا کہ بل میں صوبائی خود مختاری, حقوق و معدنی وسائل, وفاق, SIFC یا کسی بھی وفاقی ادارے کو منتقل کرنے کی کوئی شک شامل نہیں ہے. کمیٹی نے یہ کہا. یعنی کمیٹی اوکے ہے کہ ٹھیک ہے, ہو جانا چاہیے. عاطف خان کہتے ہیں کہ نہیں. طے پایا کہ اسٹیک ہولڈرز کی مثبت تجاویز کو خوش آمدید کہا جائے گا. اسٹیک ہولڈرز بل کی منظوری سے قبل دیگر پارلیمانی جماعتوں سے بھی مشاورت جاری رہے گی. کمیٹی کو بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں بل پیش کیا جا چکا ہے اور اس پر بحث جاری ہے, لیکن یہ بل عمران خان کے ایجنڈے, منشور بیانی کے مطابق ہوگا اور یہ باقی وہی باتیں. اور اجلاس میں طے پایا کہ اس بل پر کسی قسم کی جلد بازی نہ کی گئی تھی, نہ کی جا رہی ہے اور نہ کی جائے گی. عمران خان کی جانب سے 8 اپریل کو ملاقات کی ہدایت کے مطابق چیئرمین سے ملاقات کرنے والے افراد
کی تفصیلات یا ہدایات پر میڈیا سے بات چیت کرنے سے سخت منع کیا گیا. یہ ساری چیزیں جی ہو رہی ہیں. اور اجلاس میں بیرسٹر گوہر کو پنجاب کے چیف آرگنائزر کے اختیارات سے متعلق آگاہی دی گئی. باقی پارٹی کے معاملات ہیں. تو یہ معاملہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک ایشو بن چکا ہوا ہے, ایک درد سر بن چکا ہوا ہے منرلس کا. چیزیں بڑی عجیب و غریب ہو رہی ہیں. کل میں نے آپ کو بتایا تھا 18ویں ترمیم کے معاملے پر. تو ابھی اور کچھ کٹے کھلنے ہیں, کچھ بن جائیں گے, کچھ نئے کھلیں گے, لیکن نئے کٹے پہلے والوں سے زیادہ متنازع ہوں گے, زیادہ گڑبڑ پیدا کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.